وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم والملين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تمام بھائیوں اور بہنوں کو بادشاہوں کی آمد کی مبارکباد ہو. پروردگار بانیان کا یہ انتہائی خوبصورت ترین انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. بھائی وسیم عباس اور ان کے جتنے معاونین میرے سمیت کسی بھی طرح سے اس پاک ذکر میں نوکری کر رہے ہیں، مالک سب کی نوکری قبول فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے، آپ سے گزارش ہے، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، بیٹیاں بھی اس دعا پہ ضرور آمین کہیں، کیونکہ آج شب برات ہے جسے آپ شب برات کہتے ہیں. آج بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج وجہ کیا ہے. آج کی جو رات کی وجہ ہے لوگوں کو نہیں پتہ، وہ شرلیاں پٹاخے وہ چلا رہے ہیں. آج جو اصل میں خوشی کی وجہ ہے وہ امام زمانہ کا آنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مہربانی ذرا ہاتھ پھیلا کے بلند آواز سے باجماعت آمین کہیے. میرے اللہ حجت دوراں ولی العصر سرکار بقیت اللہ امام زمانہ کی آمد کے صدقے میں ہم سب کو اسی سال حسین کی زیارت نصیب فرما. ایک مرتبہ اور آمین کہیے گا، میں دعا کرتا ہوں ضرور آمین کہیے. میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ امام زمانہ ہم سب پہ راضی ہو جائیں. نعرہ تکبیر. ایسے تھوڑا تھوڑا تھکے تھکے محسوس ہو رہے ہیں. اچھا، نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت. ادھر سے بالکل کوئی بات نہیں آ رہی بھائی. یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو یہاں بیٹھی ہیں اور جو میری بہنیں اوپر بیٹھی ہیں کہ بچوں کا شور بہت زیادہ آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے تھوڑا شور پہ کنٹرول کریں، چونکہ بھائی جان ابھی بڑا سونا جشن پڑھ رہے تھے، قصیدے پڑھ رہے تھے. میں نے پڑھنا ہے قرآن، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے، شور کرنا حرام ہے. مہربانی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور پتہ چلنا چاہیے کہ حلال زادے بالکل بیدار بیٹھے ہیں. بھائی ذاکر عدیل الطاف صاحب نے ایک حدیث سے آغاز کیا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ وہیں سے میں آغاز انشاءاللہ کروں گا. ماں جی کوئی ایک ماں جی بس سمجھا دے بچیوں کو کہ بیٹا شور کافی آ رہا ہے یہ سامنے. بالکل کوئی ایک، بالکل ایک بس کوئی ایک بھائی آپ چلیں جائیں، بے شک آپ چلے جائیں بھائی جان. ایک بھائی بس جائیں. آپ بچوں سے کہیں بیٹا کوئی شک نہیں خوشی کی رات ہے، لیکن بیٹا تھوڑا سا طریقہ کار کے ساتھ تاکہ ذرا ہم بات کر سکیں. میری آواز جناب تک آ رہی ہے؟ میں ایک حدیث پڑھ کے چیک کروں آپ کا مزاج کیسا ہے. 12 مہینوں میں سے شعبان وہ مہینہ ہے جسے پیغمبر اعظم نے کہا تھا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. یا رسول اللہ آپ تو ربیع الاول میں آئے تھے، آپ کہتے ہیں میرا مہینہ شعبان ہے. میں چپ کر، ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب پتہ چلا جشن ہو رہا ہے جناب. حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے قریب والے بھائی ذرا توجہ ہے جناب، خدا آپ کو سلامت رکھے. پہلے توجہ کے ساتھ میرا موضوع سن لیں. ٹائم تھا میرا 8 سے 9 کا، پھر بھائی جان نے بہت لیٹ کیا. اس کے بعد بھی ایک ڈیوٹی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈیرے پہ آیا ہوں مدت کے بعد، میں آپ کی راج کے نوکری کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو. موضوع ہے میرا
بڑا سونا اور بڑا مشکل، آپ کو اچھا لگے گا۔ موضوع ہے کہ مزاج کے اعتبار سے قرآن اور حسین ایک ہے۔ چاچا جی مشکل جملہ تھا، پھر سن لیجیے۔ موضوع کے اعتبار سے بھائی جان قرآن اور حسین جیسے قرآن پاک ہے، بلند آواز سے بولیے، ویسے قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ یار بڑا سونا مجمع بھائی، بڑا پیارا مجمع ہے۔ بھائی جان آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، حسین بھی اللہ کی طرف سے آیا، قرآن بھی بے عیب ہے، صدقے جاواں حسین بھی بے عیب ہے، قرآن بھی رج رج کے سچا ہے۔ اگر میرے ساتھ ہیں تو فکرہ کہوں، حسین ایسا سچا ہے کہ کسی سچوں کے میدان میں محمد نے یہاں اٹھا کے بتایا، عمر نہ دیکھنا بے شک بچہ ہے، جیسے میں سچا ہوں ویسے حسین سچا ہے۔ بھائی صدقے جاواں خدا آپ کو سارے پوری کو بس اور چپر بنائے دلی بھائی، مالک آپ کو سلامت ہے۔ چاچا جی، انکل جی، جیسے قرآن سچا ویسے حسین سچا، جیسے قرآن پاک ویسے، اچھا دونوں ہی پاک ہیں، دونوں ہی ہدایت دیتے ہیں، دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دونوں ہی محمد کے پاس رہتے ہیں۔ جدی اماں شیعہ ضرور بولے، بس فرق اتنا ہے، محمد کے قرآن یہاں رہتا ہے، حسین یہاں رہتا ہے۔ بھائی صدقے مالک آپ کو سلامت ہے۔ ساؤنڈ آپ کا بڑا اچھا ہے، صرف تھوڑا سا دیسی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا ہے۔ ظاہر ہے ماحول بھی دیسی ہے، ٹھیک ہے۔ جشن میں چیک کر رہا ہوں بس کہ میری ساری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ آج نے پاجی نے آپ کو نا آپس سے لگے، پاجی میرے لوگ میں پاجی توجہ ہے، دعا فرمائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں ذرا میرے تو دیکھیے تاکہ میں جشن پڑھوں۔ ہلکا ہلکا مسکرانا بھی ہے، ساتھ ساتھ جشن سننا بھی ہے۔ کون ہے حسین؟ 5 12 14 دی قسمیں بخشش کے سمندر کو حسین کہتے ہیں۔ پاجر مہربانی۔ لو جی حضرات، ڈیرے پہ جشن شروع ہونے لگا ہے، سارے حلالی تیار ہیں؟ تیار ہیں جی؟ جیسے قرآن پاک ویسے حسین پاک، جیسے جہاں سے قرآن آیا وہاں سے حسین آیا، جہاں پر قرآن آیا وہاں پر حسین آیا، دونوں محمد کے پاس رہتے ہیں، دونوں ہدایت کرتے ہیں، دونوں نجات کے لیے ہیں، دونوں بخشش کا ذریعہ ہیں۔ جیسے قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ایس کمر جو چوکھی آواز ہوتی ہے، روڑائی تھے بہت ہے، جیسے قرآن کا ظاہر بھی ہے قرآن کا باطن بھی ہے بھائی جان، اسی طرح حسین کا ظاہر بھی ہے حسین کا باطن بھی ہے۔ پہلے میں جناب کو حسین کا ظاہر سناتا ہوں، پھر میں نے باطن پڑھنا ہے، اور باطن کا جملہ کیا کہ اگوں پھر میں وعدہ کرنا ہے، جی تو صحیح سنا ٹھیک ہے، ورنہ میں وعدہ کرنا ہے ممبر تھے کہ میں اگوں ہی تھے نہیں ہونا اگر آپ نے میرے لفظ ضائع کیا تو۔ اب پہلے دیکھیے حسین کا ظاہر کیسا ہے، ذرا میرے ہاتھ دیکھیے۔ حسین کا ظاہر اس طرح سے ہے کہ مولوی صاحب شعبان میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے، 3 شعبان کو حسین آئے تو ایک کنیز گئی مسجد نبوی میں، ذرا میرے ہاتھ پہ حیرت تھی، مسجد نبوی میں پہنچی تو اس نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے۔ تو پیغمبر اعظم نے ممبر چھوڑا، سیدھا گھر آئے، جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے ویسے حسین کو اٹھایا، ماتھا چوما اور اللہ سے پوچھا مالک اس کا نام کیا رکھیں؟ تو جبریل کی طرف سے آواز آئی، جیسے تو موسیٰ ہارون کے ساتھ ہے ویسے علی تیرے ساتھ ہے۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شکر تھا ایک کا نام شبیب تھا، لہذا اس کے بڑے بیٹے بھائی کا نام تو حسن ہے، لہذا اس کا نام حسین رکھیں گے۔ ہاں تو اس وجہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ کا نام حسین رکھا۔ مولوی صاحب یہ حسین کا ظاہر ہے، یہ اپنی کہانیاں اپنے پاس رکھ، اے وہ جملہ میں کیا نہ تسی بولے تھے اگوں میں ہی تھے ہونے ہی نہیں، کیونکہ میری جب بات نہیں سمجھے گی میں کیوں آؤں گا۔ مولوی صاحب اپنی کہانیاں اپنے پاس رکھ۔ مولوی جی اگر حسین 3 شعبان ہی کو حسین بنا ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئے؟ مالک اگواں گھڑیاں مانگی، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے ہائے دری
صدقے جائیں ممالک آپ کو سلامت رکھے. بڑا کمال مجمع جی چاچا جی کی تو بڑا کمال مجمع. آپ بولا مجمع میرے ساتھ. آواز ٹھیک ہے؟ علی مولا مالک آپ کو سلامت رکھے. انکل جی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا حسین بخشش کا سمندر. بیٹا جب میں آستہ بولوں پھر سے بڑھا دیا کریں. بھائی جان بخشش کی نہر نہیں, ندی نہیں, دریا نہیں, چشمہ نہیں, سمندر. ہوں ذرا گھٹ کے سننے کی گل. میرا مولا ظاہراً 3 شعبان کیڑی شعبان نو 3 جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں ذرا یہ پلیز ماحول ٹھیک کریے بس. 3 شعبان کو آیا ظاہراً میرے لوگ جی. 10 محرم کو گیا. اے میرے ہاتھ نے یہ ہاتھ نہ سمجھا جائے میں کشکول ہے, فقیر بندہ کشکول ہے, اے تھوڑے سامنے کشکول کرنا پیا. سونی آواز ممبر تے آئے. 3 شعبان کو آیا میرا مولا, 10 کو گیا. بخشش کا سمندر ایسے ہے جب 3 کو آیا تو بھی ایک مجرم کو معاف کیا. بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مالک آپ کو سلامت صدقے جاواں. چاچا جی جب میرا چاچا جی اتنا مشکل ہو کے دیکھ رہے ہیں, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں نا, تھوڑا سا آگے آ جائیں. نہیں ایسے کر رہے ہیں, ایسے گردن کا مسئلہ کوئی. نہیں میں نے کہا کوئی شاید پرابلم. مجھے یہ تھا کہ وہ بزرگ ہے نا تو مجھے مشکل سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. میں ایسے کر لوں. میں نے کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں تھوڑا کرسی ایسے کر لیتا ہوں تاکہ چاچا جی کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے اچھا چلے مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان بہت شکریہ. بھائی جان 3 کو نہیں میں نے پتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایسا لگا کہ آپ اپنا نوکر کی بات سمجھے نہیں ہیں. چاچا جی نا جو اس طرح دیکھ رہے تھے, یہ آگے تھم ہے نا, یہ آگے تھم ہے, تو میں نے کہا کہ ان کو آسانی ہو جائے گی یا میں کرسی ایسے کر لیتا ہوں یا وہ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ ایزی ہو جائے, کیونکہ آگے یہ تھم ہے نا تو وہ تھم کے اوپر سے ایسے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا میری وجہ سے اگر کسی بزرگ کو تکلیف ہو تو میری زندگی کا کیا فائدہ. میں یہ کہہ رہا تھا میری وجہ سے کسی بزرگ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا یا میں کرسی ایسے کر لیتا ہوں یا چاچا تھوڑا آگے, کیونکہ یہ تھم ہے نا آگے تو بڑی مشکل سے دیکھ رہے تھے. میں نے ایسے غور سے دیکھا, پتہ نہیں کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 3 شعبان کو میرا مولا آیا تب بھی ایک مجرم کو معاف کیا. جب صدقے جمع جب 10 محرم کو میرا مولا جا رہا تھا پھر بھی ایک مجرم کو معاف کیا. چھوٹے بیٹے جو 3 شعبان کا مجرم تھا وہ فطرت تھا جو عرش سے آیا تھا, جو 10 محرم کا مجرم تھا وہ ہور تھا جو فرش سے آیا تھا. اور ڈیرے والے اونچا بولے گے دونوں کو معاف کر کے حسین نے بتا دیا عرش کا مالک بھی حسین ہے, فرش کا مالک بھی حسین ہے. شاباش سارے علی مولا مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار بھائی جان خوش ہیں بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا کمال مجمع جی. تصویر والا بھائی ذرا جلدی تصویر لیجئے تاکہ پھر میں آگے بات کروں. مالک آپ کو سلامت رکھے. بخشش کا سمندر حسین ہے. چاچا جی لوگ بزرگ جو ہوتے ہیں نا بزرگ وہ آدھے ہیں منڈے آ رہا آئے امن ذرا اپنا ہاتھ وہا وہ پھر ہاتھ وہدے نے. پتر تیرے مقدر میں یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی اس کا مطلب ہے یہ جو ہاتھوں میں لکیریں ہیں نا یہ نرے ڈیزائن نہیں ہیں, اس میں بڑا کچھ ہے. اگر انسان کو اللہ نے علم دیا ہے تو ان لکیروں میں بڑا کچھ بستا ہے. میں ہاتھ وہاں لگا ہو نہیں سکتا بندے دی اماں شیعہ تو جملہ کھا جائے. پوری کائنات میں سب سے افضل محمد ہے, سب سے افضل ہاتھ محمد کا ہے. مجھے کلمہ محمد کی قسم محمد کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو حسین کہتے ہیں.
کوئی صدقے جاوا مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ ذرا مل کے میرے ساتھ بولیے، قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، چھوٹے بیٹے قرآن بھی فکر بدلتا ہے، حسین بھی۔ ہوں میرا دل کرتا ہے ایک باری ملنگ بن کے گل کرا، تیار ہو سارے؟ حضرات حسین فکر بدلتا ہے۔ چاچا جی جشن شروع ہوگا جی، پہلا جملہ حضرات حسین فکر بدلتا ہے۔ 5 12 14 کی قسمیں اس تو اونچا جملہ میرے کو کوئی نہیں دے۔ حضرات حسین فکر بدلتا ہے، اور جو حسین فکر بدلتا ہے ملا کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ جشن منانے کا کیا فائدہ، ماتم کرنے کا کیا فائدہ، اسے قرآن پڑھ کے بخشو۔ مولوی حیا کر، پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو موت کے بعد آپ نہ پڑھ سکتا۔ بھائی بادشاہ کے ہاتھوں میں تواڈے محترم تو صدقے جاواں، میں تواڈے محترم تو صدقے جاواں جی، صدقے جاواں۔ میری کیا اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی جان دیکھ رہے ہیں چھوٹے بیٹے کہا جاتا ہے اے یار قرآن دا نا جا چپ کرا دیو، ذرا سوچیں یہ جشن ہو رہا ہے۔ بھائی جان توجہ، پتہ نہیں لگتا روڑا بڑا ہے کتنے ہے، کتنے بجے یہ نہیں پتہ لگتا، یہ لگتا ہے ہوائی مخلوق ہے کوئی یار، اینا تو لبو روڑا ہے کتنے بجے۔ صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت۔ دیکھیے دیکھیے چاچا جی ہے صحیح کدھر ہے، مسئلہ ہے صحیح، اچھا ترلے کرنے جیسی۔ بھائی جتنے جتنے آؤ تو ہمیں مولا دا واسطہ ہے، جشن ساڑھا خراب نہ کرو۔ یہاں پہ بات ہوگی قرآن حدیث کی، تو قرآن حدیث میں راؤنڈ باؤنڈ شور ہو تو پھر لطف نہیں آتا۔ حضرات بھائی جان کچھ پڑھے لکھے چہرے، کیا فائدہ جشن منانے کا، کی کریے؟ قرآن پڑھ کے بخشو۔ کسے؟ حسین کو۔ مولوی شرم کر، وہ کبھی قرآن کو بھی قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے؟ جی چاچا جی اگلا فکر اے میرا ایک ویر بولتا سی وہ بھی موبائل بنا لگ پیا، میرا ویر مہربانی دے صدقے جاواں، میرے نال بولی مہربانی، وڈا فکر رکھ لگا، تیار ہو؟ حضرات بھائی جان میں اپنا جگر کٹ کے تواڈے پیرے چھوٹن لگا، مہربانی ذرا آواز ممبر تک آئے۔ مولوی کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بخشو۔ مولوی صاحب کسے بخشے؟ حسین کو۔ اور پڑھ کے اسے بخشا جاتا ہے جو موت کے بعد قرآن خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور جو گردن کٹوا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے، کیا وہ تیرے میرے قرآن پڑھنے کا محتاج ہے؟ اور پھر مولوی جی حیا کر، وہ کسے پڑھ کے بخشے؟ بخشش کا معنی جنت ہے، جنت کا مالک تو حسین ہے۔ میں خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کون ہے میرا حسین؟ جو فکر بدلتا ہے۔ ایک کری میرا پورا سونا مجمع آکھے گا تو پھر آگے پھر بدنا ہے۔ کون ہے میرا حسین؟ جو 2-3 بندے رہ گئے ہیں، باقی سارے بول پہ ہیں۔ کون ہے میرا حسین؟ جو ہم نے بزرگوں سے جملہ سنا ہے، بزرگوں سے وہ فرماتے ہیں جسے اللہ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے نا، وہ اندر سے بھی سونا ہوتا ہے، تو جیڑا اتوں کو جائے اندروں بھی کو جا ہوتا ہے۔ مہربانی ذرا بھائی میرا ساتھ دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی انکل جی خدا آپ کو سلامت رکھے، دعا فرمائیے گا۔ حسین فکر بدلتا ہے۔ خود حسین اور یزید 2 ماؤں کی فکر کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، ماں زہرا ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔
صدقے جاوا مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار پائیں توجہ ہے نہیں, مولا پائیں پاک آپ کو سلامت رکھے. دعا بھی کیجیے, آپ ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہے ہیں اور میرا ذکر سن بھی رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. حضرات, یزید بیٹھا تھا تخت پر, ایک کریا کو لعنت بے شمار. بھائی جان ساتھ بیٹھا اس کا دوست سفیر روم. روڑا مکنا کوئی نہیں, میں لور لا کے پڑھی جانا, چھوڑو پرا کی فائدہ, انہیں نبیوں دی نہیں منی, ساڑھی کی تو منی. ساتھ سفیر روم تھا, کہتا ہے ہر ایک سے مبارک لے. پائجہ میرے دیکھو, ہاں پائجہ میرے دیکھو, ہر ایک سے مبارک لیتا ہے. جنگ جیتی یا آندھا ہو, لڑا کس سے ہے؟ کہتا ہے حسین سے. دکھ لگنا قرآن دی قسم, ایک مومن میں چپ رہا. سفیر روم یزید سے کہتا ہے تو اس حسین سے لڑا ہے نماز میں جس پہ درود پڑھنا واجب ہے. ہائے ہائے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اوے تو اس حسین سے لڑا ہے چھوٹے بھائی جس حسین پہ درود پڑھنا, بھائی ایک کاری واجب اچھی آنکھو, درود پڑھنا. حضرات جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو ان پہ درود جاتا ہے پاک مصطفیٰ, پاک علی مرتضیٰ, پاک سیدہ طاہرہ, پاک حسن مجتبیٰ, پاک حسین سید الشہداء. ویسے تو 14 تک جاتا ہے, لیکن میں جس وقت کی بات کروں جب یزید کے مہینے تھا تب تک ان 5 پر درود جاتا تھا جن کو آپ پنجتن پاک کہتے ہیں. پنجتن پاک میں چھوٹے پتر ہے, دھیان نہ سمجھے, پنجتن پاک میں سب سے چھوٹے ہیں حسین. پنجتن پاک میں سب سے چھوٹے ہیں حسین. جو میری مائیں بیٹھی ہیں غور سے سنیں, خاص کر میری وہ بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کو بتائیں کہ ہمارا بھائی آیا تھا اور یہ پیغام دے کے گیا ہے. پنجتن پاک میں درود والوں میں سب سے چھوٹا ہے حسین. اسی لیے مولا حسین نے یزید سے یہ نہیں کہا میں نہیں تیری بیعت کری نا. حسین کا خبردار, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کچھ ہے جو حسین جیسے ہے. کیڑے؟ حسن حسین جیسا ہے, زہرا حسین جیسی ہے, علی حسین جیسا ہے, نبی حسین جیسا ہے. حسین کہتا مجھ جیسا, اوے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اونچا بولے جے, حسین نے کائنات کو بتا دیا جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہے, جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہے. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. چھوٹے بھائی تھوڑا سا آواز بڑھ سکتے ہیں, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چونکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں آپ بالکل آواز کو کم کیے جاتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا وہ حسین, ہوں ٹھیک ہے, وہ حسین جس پہ درود واجب ہے. اگواندہ آہو, کہتا ہے وہ حسین جو سب سے بڑا سخی ہے. کہتا ہے ہاں. ایسے فکر دے 5 بند بول تو میں راضی ہوں. آندہ وہ حسین سیرت سے بھی زیادہ جس کی صورت سونی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پتر کا نام کیا ہے؟ زیغم. آپ کو پتا ہے زیغم کا معنی کیا ہے؟ شیر. حالانکہ میں مسکین بندہ پر مرنا شیر ہے. چاچا جی میرے نام کا معنی شیر ہے. میں حالانکہ بڑا ڈرپوک سا بندہ ہوں, کام سا بندہ ہوں, مسکین سا آدمی ہوں, لیکن نام کا معنی شیر ہے. کیا سارے حسینیوں کو پتا ہے کہ لفظ حسین کا معنی کیا ہے؟ دیکھو نا, اینو آدھے جشن کو گل لبے صدقے جاواں. بھائی جان نتیجہ دئیے. کیا بھرے مجمع میں سے کوئی مجھے بھائی بتائے گا کہ اس وقت دنیا میں کل انسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ میں دسا 8 ارب. کیوں ہے؟ اللہ بنائے نا, میں آدھے نہیں بنائے, اللہ بنائے. ایسی جڑے سارے انسان ہیں کنے ہیں؟ 8 ارب. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کل شین قدیر ہے؟ مانتے ہو؟ تو پاجے میں میرے لکھا ذرا, وہ اللہ جو کل شین قدیر ہے اگر وہ چاہے تو 8 کے 8 ارب انسانوں کو
یوسف جیسا بنا سکتا ہے؟ سوچ لو، پکی گل ہے. اللہ دی قسم تسا ٹھیک آکھیا ہے. ہن چکنا نہیں، ہن چکنا نہیں. ہن میرے نال با جماعت رلیا جے. حسین کسے کہتے ہیں؟ گل میری دھیان نہ سنا جے تے بھولنی نہیں. جدو بعد چ ڈیرے تے کام کرو گے، ٹھیک ہے، پٹھے جڈے پاؤ گے، مجھاں چو گے، ادو بھی نال گل بات آپ سے کرنی ہے. ہن دھیان رکھا جی، وڈی گل کر لگا. تسی میرے نہیں ویندے پے بھائی جان میرے ویکھو، مہربانی. اگر اللہ 8 ارب انسانوں کو یوسف بنا دے، وہ 8 ارب یوسف جسے دیکھ کے ہائے حسن کہیں اسے حسن کہتے ہیں، اور حسن جسے دیکھ کے کہنا میں تیرے صدقے جاؤں اسے حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے صدقے جاؤں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا حسین ہے میرا مولا. کہتا ہے وہ حسین جو سب سے زیادہ حسین ہے. کہتا ہے ہاں. وہ حسین جو سب سے زیادہ سخی ہے. کہتا ہے ہاں. وہ حسین جو سب سے زیادہ عالم ہے. کہتا ہے ہاں. کہتا ہے وہ حسین جو یطہر تطہیرہ کا مصداق پاک ہے. کہاں؟ کہ وہ حسین جس پہ نماز میں درود ہے. کہاں؟ کہ وہ حسین جو محمد کا یہاں بیٹھتا ہے. کہاں؟ کہ وہ حسین اگر نانے کی پشت پہ آ جائے تو مصطفیٰ کو نماز لمبی کرنی پڑتی ہے. وہ کہتا ہاں. کہتا ہے کمینہ، سفیر روم کہتا ہے یزید کو کمینہ، وہ پلید، وہ لعنتی، وہ جب تجھے پتا ہے کہ حسین اتنی بلندی کا مالک ہے اور جان دیے کھچے تے زمانے دیے چولے، پھر تو حسین سے لڑا کیوں؟ اونچا بولا جے. کہتا ہے ایک ہی وجہ ہے جو میں حسین سے لڑاندہ کے لیے آندہ ہے. حد ہو گئی، میں تخت پہ بیٹھ کے بھی لونڈی کا بیٹا ہوں، وہ مٹی پہ بیٹھ کے بھی زہرا کا بیٹا ہے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں جو تقدیر بدلے وہ حسین. ڈیرے والے کی نام ہے پورا سندھی نا ڈیرا سندھیا. ڈیرا سندھی والے ہو میرے بھراو تے میرے بزرگوں، جب کوئی اعلان ہوتا ہے اعلان تے وڈے پھر اندر نہ او نکے ہو ایتھے تے سویر دے پیانے نہیں کردے پے. ایتھے تے بڑا ترلا کیتا ہے اور ترلا ساڑا کام ترلا کرنا. اگوں مولا وارث ہے. کوئی فرق پہ آ گیا پاجی؟ کوئی فرق پہ آ گیا. جب چاچا جی اعلان ہوتا ہے نا تے وڈے آندے نے نکیاں نو چپ کرو ذرا سن تو لو آکھیے. ہن ایک اعلان میں کر لگا، جے میرا اعلان ہوئے سچا سچا مٹھا تے تانوں سمجھ بھی آئے تے وعدہ کر دو میرے نال بولو گے کیسے حسین تقدیر بدلتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. راہب کو 1,00,000 بیٹے محمد بھی عطا کر سکتے تھے، حسین سے کروا کے دنیا کو بتایا دنیا والوں جو تقدیر سے نہ ملے میرے شبیر سے ملتا ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حیدری بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. دنیا والوں صدقے جاؤں جو تقدیر سے نہ ملے وہ میرے آنکھوں ایک باری آمین. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. لو جی بھائی جان ہم تیار رکھا جی. بھائی جان کون سی زیارت میں نے کہا؟ کربلا. آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے پتر چھوٹے بھائی آپ کو پتا ہے کہ کربلا لفظ اصل میں کیا ہے؟ اور سن لو اتحان نہ سن لو. یہ لفظ ہے کرب و بلا. کرب و بلا، کرب و بلا، اور آپ اسے کہتے ہیں کربلا آسانی کے لیے. لفظ کیا ہے؟ کرب و بلا. فضائل پڑھ لو فضائل. اور میرے یہاں تو یہاں پتر چپ کر جو فضائل پڑھ رہا ہوں. دکھ اور مصیبت کی جگہ، اوکھی جگہ، اوکھی جگہ. یہی وجہ ہے، دھیان رکھا جائے، اکھا جگہ رکھا جائے. یہی وجہ ہے جب بھی کوئی معصوم اس جگہ سے گزرا ہے نا بھائی جان، اس نے صدقے جمع، اس نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا اوے جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ
یہ بڑی اوکھی جگہ ہے, ایتھوں نکلو, ایتھوں نکلو. نبی پاک نے کہا ایتھوں نکلو. جنگ صفین میں جاتے ہوئے تیرے مولا علی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا پاویں میں علی مشکل کشاواں, ایتھوں نکلو, ایتھوں نکلو, ایتھوں نکلو. جو حسین کا جشن سننے آیا ہے, ایڈا سونا امام بارگاہ, ایڈا سونا ماحول ہوئے, ایڈا سونا مجمع ہوئے تو بندہ چپ کر کے ٹر جائے, قرآن دی قسم دکھ لگنا جی. ہر معصوم نے آخیا اوے ایتھوں نکلو. ایک ہی سید تھا جس نے کہا تھا رکو ہم اسی کو معلّہ بنائیں گے. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاواں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. رکو, صدقے جاواں رکو ہم اسی کو سارے ہائے داری. میں بسم اللہ کہنا, اب جو ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں نعرے میں شامل ہو جائیں گے. پاجی نعرہ تو سمجھ لانا, بڑا نعرہ لانا ہے, سونا نعرہ لانا ہے, اور نعرہ پہلے میں گل کرنا جی. ایک حضرات, ایک ہی سید نے کہا تھا بیٹا رکو ہم اسی کو بنجر زمین کو معلّہ بنائیں گے. میں کربلا اسے معلّہ بناؤں گا, اس کربلا کو معلّہ بناؤں گا. زمین کربلا کی آواز ہے حسین یہاں سے بڑے بڑے گزرے اور یہی کہتے رہے ایتھوں نکلو, ایتھوں نکلو, یہاں سے نکلو. کسی نے نہیں دعویٰ کیا کہ مجھے معلّہ بنائے گا. حسین تیرا دعویٰ کیسا؟ حسین نے زمین کی آنکھوں میں آنکھ لگا, خاموش, جو مجھ سے پہلے گئے کیا ان میں سے کسی کی ماں زہرا تھی؟ صدقے جاواں, صدقے جاواں. بھائی مالک آپ کو سلامت کہا ہے داری. بھائی جان مہربانی, بھائی جان شکریہ. جنہیں میرے ویر پیچھے ہوتے ہوئے ایک بار نعرے شامل ہو جی, اونچا نعرہ حیدری. علیم مولا مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان یہ دسو, بانی صاحب یہ دسو میرے تو بعد کنے پڑھنا ہے تو کتنے جے ہیں وہی ہو رہا لے آؤ قرآن دا ناج لے آؤ کہ میں مار کے اترنا ہے. ہاں میں بسم اللہ کرنا, میرا ویر بیٹھا بھائی جان, بھائی جان بیٹھے ہو, لو جی بھائی جان بیٹھا جی. ہوں ایک جملہ اور سنو تو جانا ہی آئی لی. یار میرا ٹائم تھا 8 سے 9 کا. حیدری آپ کے بعد ایک ڈیوٹی بس آخری, آپ کے بعد ایک جگہ جانا ہے بس, اس کے بعد پھر چھٹی ہے, ٹھیک ہے مولا پائے. اے دسو راضی ہو, ڈیوٹی میری پسند آ گئی ہے. ہوں ایک جملہ اور آ کے جانا ہی آئی لی, تیار ہو بھائی چھوٹے بیٹے, توجہ پتر توجہ. اگوں میں آواں تو ایک مہربانی کرنی بس, رولا کٹ ہوئے, باقی جانے ہی آئی لی, ٹھیک ہے جی. اللہ تو سلامت رکھے. میرے بزرگ ملک صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے با کے ایک نکی جی گل سنانا 1 منٹ دی, تو میں تمہیں سلام کرنا. استاد اور ذاکرین ملک جعفر تیار صاحب کی آمد پہ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. کوشش کر کے اس سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. اچھا چلو ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. لو جی تھوڑی گل ماننا جناب مولا بار سرکار, 1 منٹ کی اجازت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان تھوڑا کیا نام ہے؟ نوید الحسن. بھائی نوید الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب تسی ٹر چلے ہو تو ایک گل 12ویں امام دی بھی کر جاؤ. سننی جی یارو کر لئیے, سن لو گے پھر. لو پھر 2 منٹ مینوں دیو تو میں اپنے بابا جی نے ممبر دیا, ساڈے بزرگ نے, ساڈی ذاکری دے پیواں بجانے. 2 منٹ دیو پھر. وہ تسا آخیا ورنہ میں وڈا نعرہ لوا کے اٹھن لگا سا, تسا آخیا ہوں سن لو. اے قرآن میں ماں جی باجی پلیز, قرآن میں بھائی جان قرآن میں کسی نبی کا یہ تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے ڈنڈا پھینکا تھا اور سانپ بن گیا تھا؟ صدقے جاواں جناب موسیٰ. اچھا, اور کسی نبی کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے مٹی پانی سے ایسے گھگو گھوڑا بنا کے چھو کیا اور صدقے جاواں ہے نا؟ کیا بات ہے بھائی. اور قرآن میں کوئی ایسا بھی نبی ہے جو آگ میں کودے تھے اور وہ گلزار ہو گئی؟ لے ہوں تساں بولنا ہے کہ نہیں, میں ایک کوئی کر کے چلا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, جب تیرے 12ویں آقا کا ظہور ہوگا این کر کے گول گتارا, این کر کے نا گول گتارا لگا کے کہیں گے اوے پورا, وہ قریب آئے گا. اوے تو زندگی میں یہ سوچتا تھا کہ ڈنڈا سانپ کیسے بنتا ہے؟ اور ڈنڈا پہ آئی انہوں پھاڑ کے اینج سٹ, بس اینا زہرا پہ سلام, وہ سانپ ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے, مولا آپ کے صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے.
भाई तू बाबा जी मेरे तू सोचता था कि आग गुलजार कैसे बनती है, या अली कह के कूद जा। यानी इमाम ज़माना बताएंगे कि ये जो नबियों पे मेहरबानियां होती थी मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। इत्थे साह लवो लम्मा जा ठंडा ते इक्को ही मिनट आखा ते जाने जा ली। जिस तरह तुसा अदील साहब ने सुनिया जिवें मैनू सुनिया, बाबा जी ने नहीं सुनना, बाबा जी डेरा है ते जाने जा ली चौके साडे, ठीक है। तो ये तुसा भी जरा जरना बर्दाश्त करना। फिर कभी कभी आई तो शहजादा मजमा में लगता है, ए मेरा मजमा शहजादा मजमा है, तुहानू बुलाना बड़ा औखा मौज है। तुसी किसी ने मैं पढ़िया मद्दू खलील, साढ़े को गुजरना मद्दू खलील, सारे चौधरी सारे मुझे बड़ा प्यार करते हैं। उस वक्त मेरी दाढ़ी भी नहीं थी बाबा जी, 12-15 साल पहला मैं गया तो खमसा पड़ा 5 मील से, भाजी 5 मील सा वो तीसरी मील पढ़ना तीसरी, तो मैं क्या चौधरी साहब वो मेरे नाल बोलते क्यों नहीं, मजा नहीं आ रहा। उन्होंने जो बाबा जी ने बड़ा ध्यान सुना जी बड़ा, तो मैं चाचा जी फिर बोलते क्यों नहीं। उन्हें कुरान की कसम एडी सोहनी मलक साहब गल की है, मैं कवर तक गल ना ला जानी है। वह बाबा आंदा है और जैगम पुत्र सोने और जे अह ही बोलना है तो तेनू कल ही बुलाया। 1.25 लाख नारा हैदरी। लो जी आखिरी गल तो जाने जा ली। सफवी बादशाह था, दुश्मन अहले बैत, भाई जान सलाह बात करा जी, दुश्मन अहले बैत। मेरिया मावा भैन धियां ध्यान ना गल सुनिया जी, आखिरी गल। कमीना कहता है बाबा जी, कमीना कहता है वो शिया आंदे ने इमाम हुसैन की कबर तो पुत्र लभदे ने, दौलत लभदी है, इज्जत लभदी है, जन्नत लभदी है। मैं बादशाह वा, मैं कबर खोल के देखूंगा अंदर है क्या। अल्लाह इस पर लानत करे। बाबा जी इसका वजीर था, वो अंदर से मोमिन था। उन्हें बड़ी थोड़े चो जाहिर किन्ने बैठे हो, किन्ने को बंदे करबला चौक आए हो, एक होर जी। और लो जी मौला ऐसे साल तुहानू लाइए, दुआ है जी मौला पांच तरफ तुहानू ऐसे साल लाइए। ज़रूर कोशिश करो, ज़रूर कोशिश करो, ठीक है। नीयत करो, कोशिश करो। इमाम हुसैन आप ही पैसे देंगे तो आप ही पहुँच जाओगे। एक बार ऊँची आमीन आखो, अल्लाह ऐसे साल ज़ियारत नसीब करे। कहता है चेक करेंगे, भाई जल्दी करा जी। कहता है चेक करेंगे कब्र में है क्या। मेरे ने देखा जी, उन्होंने कहा ठीक है। इसका एक वजीर शिया था, वो आंदा बादशाह सलामत, तूने यही देखना है ना बाबा जी कि कब्र में है क्या। आंदा हो, वो आंदा प्यो दे बच्चे मर नहीं, हुसैन है मोहम्मद का बेटा, अगर तू उसकी कब्र से छेड़छाड़ करेगा ना तो आसमान डिग पेगा, क़यामत आ जाएगी। आंदा फिर की करा भाजी, इन्हों को बोला जे, कट्ठे होकर बोला जे। आंदा फिर करा की, उन्होंने कहा चेक ही करना है ना, हुसैन को छोड़ उसके साथ है हबीब की कब्र। हाय हाय सदके जावा, सदके बाबा जी, उसके साथ है हबीब की कब्र। वो खोल के वेख लै। हूँ मेरे ने देखा जी, कहता ठीक है। मेरी माओ बहनों बेटियों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों तो मेरे छोटे बच्चे हो, नवीद भाई इस कमीने ने हजरत हबीब की कब्र को खोला। मैं तुहानू तां पूछा जी केड़ा केड़ा गया है। इंज जे उस नुक्कर च इमाम हुसैन की कब्र है, ए वेखो मिसाल देना उत्थे ते इत्थे जनाबे हबीब दी है, इन्ना को फर्क जे। मैं तां तुहानू पूछा जी केड़ा केड़ा गया है, वो कोल ही सवाया ने, करीम सईदा ने कोल सवाया है। इत्थे इमाम हुसैन की कब्र है ते इत्थे जनाबे हबीब दी है, इन्ना को फासला जे, जिन्हें को 5-7 कदम ने, ठीक है। कब्र खोली गई, जनाब हबीब अंदर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मौत के वक्त मोमिन अली को देख के हंसता है। हाय हाय बड़ा औखा शानी का बनाया, मैं बड़ा औखा बनाया, अल्लाह जानता है। मैं मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। पाजन लिखा जी बाबा जी, ये जो दांत है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपका साह सलामत रखे। ये दांत हल्के से बाहर से यूं अगों एक कमीना की करता है, ये जो उत्ते कुत्ता खलोता है ये की आंदा है। उन्हें आख्या देखो हंसा जे पे अंदर, अगों आंदा मैं नहीं मानता। हो रहा जी तो खंजर वजा है तो ये इंज हो, मैं नहीं मानता। आंदा फिर नवीद इस तो बाद मैं नहीं पढ़ना। आंदा फिर चाचा जी, कमीना कहता हर रेकू हो, इसे हिलाओ, फिर वेना एक बार उच्ची दसो आ की है, आ की है। गाजी शहनशाह आलम है तो साढ़े बड़े बड़े आंदे ने मुनकर नूं गाजी दा आलम पुट के मारे, तो मैं ये नहीं आखना जरा ना बोले उन्होंने आलम पुट के मारे।
जे मैं आखना ना, जे मैं नहीं आखना ते आहो एक बारी जेडे खलोते जेडे बैठे हो बाजमात बोला जे, कहते हर्रिकू हो, इसे हिलाओ। दो सिपाही उतरे, उन्हें इंज मुड़ के इंज हिलाया। हजरत हबीब के वाले बकवास बंद करो, हमें ना छेड़ो, हम दोबारा उस वक्त आएंगे जब अलम गाजी के हाथ में होगा तलवार, महदी के